یہ جو بچوں کو رٹو طوطے بنا رہے ہیں کہ ہم بچے کی کریٹیکل تھنکنگ کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ہم بچے کے ڈیسیژن میکنگ پاور کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ذہنی طور پر ہم نے اس کو ہینڈی کیپ بنا دیا ہے، اپاہج بنا دیا ہے ہم نے اس کو۔ کے لیے اپنے بچوں کے کنسپٹ پہ کام سٹارٹ کر لے، ان کو آؤٹ آف دا باکس کوئی چیزیں دے دے، مختلف پروفیشنز دکھائے، کمپنیوں میں وزٹ کرائے تاکہ ان کے مائنڈ کے چھاکے کو لے۔ السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ہم لوگوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اپنے تعلیمی نظام میں ایک ایسا خانہ خراب سسٹم لگایا ہے، ایک ایسا فرسودہ نظام ہم نے بنایا ہے کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے۔ بہت سارے ایسے ڈرابیکس ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے سسٹم میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ رٹا والا سسٹم ہے۔ یہ جو رٹلائزیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے، یہ جو بچوں کو رٹو طوطے بنا رہے ہیں جن کو ٹھائیں ٹھائیں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ اس بچے کو آؤٹ آف دا باکس کو چیز دے دو، اس کے کمفرٹ زون کو آپ تھوڑا سا ہٹ کر لو، تو وہ بچہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ نہیں بلکہ اس کے والدین ہی اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے سے پھر ساری چیزیں اسکول پہ آ جاتی ہے۔ میں یہاں پر اسکول کا دفاع اور کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس پورے سسٹم کا ایک جو بہت ہی بری چیز ہے وہ سامنے ہائی لائٹ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ یہ رٹلائزیشن، یہ جو کریمنگ ہے، یہ جو رٹو طوطے ہم لوگ بنا رہے ہیں اپنے بچوں سے، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا۔ دیکھیں، ہم بچے کی کریٹیکل تھنکنگ کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ہم بچے کے ڈیسیژن میکنگ پاور کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ہم بچے کی پرابلم سالونگ جو سکل ہے اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ بچہ روبوٹ بن گیا ہے، مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ اس کو بولو بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ اس کو بولو اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رٹلائزیشن ہم نے اتنا گھسا دیا ہے کہ اگر ایک بچے کو ایک آنسر آپ لکھ کے نہ دے، اس کو بولے کہ بیٹا یہ آپ نے بورڈ پہ یہ سوال لکھا، آپ نے آنسر اس کا خود کرنا، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ذہنی طور پر ہم نے اس کو ہینڈی کیپ بنا دیا ہے، اپاہج بنا دیا ہے ہم نے اس کو۔ تو اگر بورڈ میں ابھی اس وقت آپ کو دیکھ لو نا، SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کے بیسڈ وہ کوسچنز بنا لیتے ہیں۔ ابھی آیا تھا ایک پیپر، کسی بچے کو نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ کنسپچل بیسڈ پیپر تھا، کسی بچے کو وہ نہیں آ رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کا آنسر ہم کیسے کریں۔ تو اس وجہ سے کوشش کر لے کہ یہ جو ٹھائیں ٹھائیں بچہ ہم بنا رہے ہیں، یہ جو رٹو طوطا ہم بچے کو بنا رہے ہیں، اس سے بچے کو نکالے، کیونکہ نہ اس کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ہی تباہ کن چیز ہے، اور بچے کی بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو اس کو دبا رہی ہے، یہ چیز اس کو دبا رہی ہے۔ تو اس کو ختم کرے۔ یہ بچہ اس وقت اسکول میں ہے، رٹلائزیشن کی وجہ سے یہ روبوٹ بن گیا، کالج میں جائے گا یہ بالکل ایسے ہوگا، ایسے کھڑا ہوگا، اس کو کوئی انسٹرکشن دے گا تو یہ کرے گا، ورنہ پھر یہ انتظار ہی کرے گا کہ کوئی آئے گا اور مجھے بتائے گا تو وہ میں کام کروں گا۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کے کنسپٹ پہ کام سٹارٹ کر لے، ان کو آؤٹ آف دا باکس کوئی چیزیں دے دے، آف دا بک کوئی چیزیں دے دے، ان کو ایکسپوجر کرا لے، ان کی سیر و تفریح کرا لے، نئے لوگوں سے ملوائے، اور ان کو مختلف زاویے دکھائے، مختلف پروفیشنز دکھائے، کمپنیوں میں وزٹ کرائے تاکہ ان کے مائنڈ کے چھاکے کو لے اور یہ بچہ خود کوئی ڈیسیژن لے سکے۔ ہمارا بچہ ڈیسیژن ہی نہیں لے پا رہا، 40 سال تک بچہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہا ہوتا، شادی ہو جاتی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ وہ بنیاد کہاں خراب ہو گئی ہے؟ وہ ہم نے اسکول میں ہی اس کی بنیاد خراب رکھی ہوتی ہے، اور یہی رٹلائزیشن اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اس پہ ضرور غور کیجئے، کیونکہ یہ بچہ اسکول سے نکل کے کالج میں جاتا ہے، وہی روبوٹ بن جاتا ہے، وہاں سے یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں بھی کوئی کریٹیکل تھنکنگ یا پھر کریٹیوٹی نہیں لا سکتا، یہ لا ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ پریکٹیکل لائف میں بھی نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ جو بنیاد ہے ہم نے ایسی خراب رکھی ہوتی ہے کہ وہاں جا کر وہ پرفارم اس خراب بنیاد سے پرفارمنس نہیں کر سکتا۔ اس پہ ضرور غور کیجئے۔ دس وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ۔